خیر اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس پہ آخر پہ بات کرتے ہیں. 4 فریق ہیں، سپریم کورٹ، حکومت، عمران خان اور نون لیگ. ٹھیک. حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس لیے اس کو نکالا ہے، تو حکومت یا نون لیگ 3 کر لیتے ہیں. 3 فریق ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حذیفہ صاحب سمیت اور تمام وزیروں سمیت یہ رحم کریں اور یہ الفاظ شامل نہ کریں عام قیدیوں والے. عام قیدی جن حالات میں جیلوں میں بند ہیں اور ٹھونسے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح، خیر ہم تو جیلوں سے باہر بڑی جیل میں بھی چوپایوں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، جو حالات ہیں، لیکن ان کا ذکر نہ کریں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک عام قیدی نے اڈیالہ جیل سے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے، مجھے کینسر ہے، سٹیج 3 یا 4 پر ہے، میری اتنی سی درخواست ہے کہ یہ میری جو میں درخواست دی یہ ارلی ہیئرنگ اس کی جائے تاکہ میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروا سکوں. نہیں سنی گئی، اور جب سنی گئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. عام قیدی وہ ہوتے ہیں جو بہاولپور کے 2 بھائی پھانسی چڑھ گئے تھے، سپریم کورٹ میں رہائی ہوئی تھی. عام قیدی وہ ہوتا ہے جو 9 لکھا کا پان فروش 6 دن کے لیے جیل گیا، 6 سال بعد جیل سے نکلا. تو عام قیدی وہ ہوتا ہے جو دھنیا چور سپریم کورٹ میں جس کی ضمانت ہوئی. عام قیدی وہ ہوتا ہے مرغی چور. ابھی طلال چودھری صاحب کا میں ابھی اس سے پہلے والا بیان بھی پڑھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں. طلال چودھری صاحب نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. آج اعتراض ہے. یہ طلال چودھری صاحب ہے. اگر یہ طلال چودھری صاحب وہ ہیں جن کی ہر جوان کی طرح میڈیکل رپورٹ عمران خان کی طرح ہے، تو یہ جوان کل کہہ رہا تھا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اور عدالت کو ایسا حکم جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے. ہاں، اور یہ بھی کہا گیا کہ مینوان عمل کیا جائے گا، یہ باقی منسٹر کی طرف سے بھی کہا. یہ طارق فضل چودھری نے کہا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور سعد رفیق صاحب نے کہا. دل کا بوجھ ہلکا ہوا آج. اب صورتحال یہ ہے بھائی کہ ایک تو سپریم کورٹ کو فوری طور پر اس نظر ثانی جو کی گئی ہے اس کو سننا چاہیے. یا افریدی صاحب پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو سنیں اور اس بینچ کو دیں، اس بینچ کو کہیں کہ یہ ان کے سارے تحفظات پورے کریں. دوسری بات، یہ عمران خان وہ ہے جس کے ہم بار بار بات کر چکے کہ چھوڑ دیجئے جھوٹے مقدمے، چھوڑ دیجئے مذہقہ خیز سزائیں، چھوڑ دیجئے جو مینڈیٹ چھینا، بلہ چھینا، پارٹی چھینی اور اس مخصوص نشستیں چھینی، اور چھوڑ دیجئے باقی ساری چیزیں. 7 مہینے سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور جو اس وقت رپورٹ ہے یعنی عمران خان جو 3 سال 14 دن ہو گئے ہیں جیل میں، پہلے دانتوں کے مسائل، پھر کانوں کے مسائل، پھر آنکھوں کے مسائل، پھر بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن تیز، نبض کی رفتار میں کمی، سر بوجھل، گھبراہٹ، بے چینی کی شدید علامات اور انزائٹی، ہاں یعنی لیول 3 کی، لیول 3+ کی. تو یہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں خیر سے 3 ججوں نے اس پہ فیصلہ دیا ہے، اور اس وقت بھی حکومت لیفٹ رائٹ کر رہی تھی، اور ایک موقع پہ شاید وحید صاحب کو کہنا پڑا بی فیئر، یعنی وہ جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے کہ وہ ہمیں نوٹس نہیں ملا، ہمیں سنا نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی بھی آپ کو نوٹس نہیں ملا، ابھی بھی آپ کو سنا نہیں گیا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ عمران خان کا علاج کروا کر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور کس آئین کے تحت اور قانون کے تحت آپ نے بہنوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اور اس پہ جواب کیا دیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے، جو یہ دے رہے ہوتے ہیں حذیفہ صاحب، طلال صاحب، جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو کیسے ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ بھی کریں گے. کیا حکومت یا ریاست بھی قانون کی خلاف ورزیاں کرتی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اب دوسری طرف ہے نون لیگ. یہ ان کا تو ٹریک ریکارڈ کمال ہے سر، اور یہ آج جو خیراتی حکومت ہے اور جعلی حکومت ہے یہ ان کی پیپلز پارٹی کہتی. ویسے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے نے خیراتی اور جعلی حکومت کو وینٹیلیٹر تک پہنچا دیا. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. کل میں کئی لوگوں سے میری بات کی، سازش ہو گئی ہمارے خلاف. نہیں، وہ تو ناصر بٹ صاحب نے صرف کہا ہے. نہیں، آف دا ریکارڈ کئی لوگوں نے ان سے نون تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں. یہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. یار بتا، عمران خان کی واپسی تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟
ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم صوبوں کے مخالف نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا. اچھا یہ بھائی جب یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ عوام میں جائیں گے, آنے دیں, ہم نہیں قبول کرتے, جو عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں. تو ان جعلی حکومت ہے, خیراتی حکومت. نون لیگ جدہ لندن اور خواجہ عارف صاحب اب دے چکے 6 ہفتوں کے لیے پاکستان کی تاریخ کا واحد مجرم, اس وقت مجرم تھے نواز شریف صاحب, جیسے آج عمران خان سزا یافتہ ہے, مجرم پاکستان کی تاریخ کا واحد مجرم, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے اعصابی طور پر آپ ذرا کمزور ہو چکے ہیں, سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے, اور بہت ساری خواجہ عارف صاحب نے کہا تھا کہ 17 دوائیں وہ کھاتے ہیں. سپریم کورٹ میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوتا تھا, سن رہا ہوتا تھا, تو سر 17 دوائیاں کھاتے ہیں, 12 بیماریاں ہیں, 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, 3 مرتبہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے, دماغ کی شریانیں اور گردن کی تھوڑی سی سکڑ گئی ہیں, گردے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, انسولین لگاتے ہیں, لف لیل ایک بیماری ہے جس کا علاج لندن میں ہے, اور بہت ساری باتیں. سر اب یہ اور کیا 6 ہفتوں کے لیے گھر واپس آئے, جو آپ بتانا بھول گئے. واپس آئے تو جب میں رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ گھر جا کر نواز شریف صاحب بہتر ہو جائیں گے, یہ تو اور مسائل خراب ہو گئے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں نہیں ہوئے. ہاں یعنی وہ تو نا, انہوں نے کہا گھر ہم نے بنا لیا ICU اور گھر سارا کوئی سہولت تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب واحد اس ملک کے خوش نصیب مجرم ہیں جن کے لیے وزیر صحت یاسمین راشد روزانہ پریس کانفرنسیں کرتی تھی, اور ہسپتالوں میں نواز شریف صاحب کو پھرایا گیا. 3 شہروں کے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے, لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے, ایک چھت تلے, میڈیکل رپورٹیں بنی, میڈیکل بورڈ بنے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واحد مجرم ہیں جن کو ڈائریکٹ لندن پہنچایا گیا. اس پر تو احسن اقبال صاحب نے کل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ تو پھر PTI سے جا کے پوچھیں نا, انہوں نے یہ ریلیف کیوں دیا تھا. یہ منافقت کی اعلیٰ ترین بیان ہے, ہمارا ظرف لوگ ہیں. چلیں اس پر بہت ساری باتیں جمع ہو گئی. مظفر رحمان صاحب جو ہیں آخری جملہ ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریق 1 سپریم کورٹ ہے, اور 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ایک حیرت انگیز فیصلہ آیا ہے, ورنہ کہاں اب یہ فیصلے آنے تھے. اور ان 3 ججوں کو سلام کہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور میرٹ پر رکھ کر فیصلہ دیا. دوسری حکومت ہے جو جھوٹ بول رہی ہے, جو اپنے دور میں کلیم کرتی تھی چیزیں وہ اس دور میں ڈینائی کر رہی ہے. اور تیسرے ہے عمران خان. اور دکھ اور تکلیف ہی نون لیگ کو یہ ہے کہ اس نے نواز شریف صاحب کا راستہ نہیں لیا. چلیں حذیفہ رحمان صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. کل جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, ناصر بٹ صاحب نکل رہے تھے سینٹ سے, ان سے کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. تو فوری طور پر مجھے بھی یہ لگا کہ یہ انہوں نے ان کا فوری ریئیکشن ہے اور شاید اس پر یہ بعد میں کلیریفیکیشن جاری کر دیں. لیکن وہ نہ صرف اس بیان پہ قائم رہے بلکہ رات ٹی وی ٹاک شوز میں دہرا کر یہ بیان دیتے رہے کہ ہاں دیکھو جہاں پہنچنا تھا اس کو وہ پہنچ گئے, اب یہاں سے وہ جائیں گے بنی گالا, اور بنی گالا سے پھر وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ کیا واقعی PMLN کے اندر حذیفہ صاحب کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے؟ مطلب یہ عدالتی فیصلہ اور علاج کی ضرورت ہے, تو علاج اور کہاں سازش, یہ کیسے ملا رہے ہیں دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں جی, میں بالکل ناصر بٹ صاحب کے بیان کی حمایت بالکل نہیں کرتا, اور جب آپ اتنی اہم پوزیشن پر ہوتے ہیں, حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, تو اس طرح کے بیان دیتے ہوئے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. پھر ظاہر ہے آپ جیسے دوستوں کو, ارشاد بھٹی صاحب جیسے ہمارے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ رقیبوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائیں کہ جی کون سازش کر رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, ہم نے بھرپور اس کے اندر قانونی طور پر جو پروسیکیوٹ کیا اس کو, اور اب فردر ہم ریویو میں چلے گئے.